اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آج کا درس ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 11 تک۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا۔ الم یروا کم اہلکنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو اور کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیسی جماعتیں تھیں؟ ایسی جماعتیں تھیں مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین پر قدرت دی تھی۔ اور کیسی قدرت اور طاقت دی تھی؟ ما لم نمکن لکم، جو ہم نے تمہیں نہیں دی، اہل مکہ کو جو طاقت اور قدرت اور جو آشائش اور جو نعمتیں مکہ والوں کو نہیں دی، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو دی تھی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے بارشوں کو برسایا مسلسل، اور ہم نے ان کے باغات کے نیچے نہروں کو جاری کیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کیا من بعدہم، ان کے بعد، قرنًا آخرین، اور لوگوں کو۔ تو سب سے زیادہ جو انسان کی روح کے اوپر اثر کرنے والی چیز ہے وہ پہلی امتوں کے واقعات اور قصص ہوتے ہیں، جو انسان کے اوپر بیان سے بعض اوقات وہ اثر انداز نہیں کرتے، وہ اثر نہیں رکھتے جو واقعات، گزشتہ واقعات انسان کے اوپر اثر کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان کر دیا کہ تم دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے طاقت کے اعتبار سے تم سے زیادہ تھے، مال اور دولت کے اعتبار سے تم سے زیادہ تھے، نعمت اور اسباب کے اعتبار سے تم سے زیادہ تھے۔ ہم نے ان کو یہ سب چیزیں دی تھی، لیکن انہوں نے جب ہمارے رسولوں کی مخالفت کی، ہمارے احکام کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور کیسے ہلاک کر دیا؟ ایسے ہلاک کر دیا کہ ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ جو بعد میں ان کی جگہ پر لوگ آباد ہوئے اور ہم نے آباد کیا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم سے پہلے کوئی آباد تھے۔ ایسے آباد کر دیا جیسے ان کی کمی کسی نے محسوس ہی نہیں کی تھی۔ تو قرن کا جو لفظ آیا ہے، یہ ایک جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، جو ایک جماعت ایک ہی وقت میں جمع ہو، لیکن بعض اوقات یہ قرن کا لفظ بولا جاتا ہے وقت کے لیے بھی، اور جو مدت کے لیے بھی، جس کی مدت 1 سال سے لے کر 100 سال تک ہے، اور زیادہ حدیث سے جو تائید ہوتی ہے وہ 100 سال کی تائید ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن بشر مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم 1 قرن زندہ رہو گے، تو وہ پورے 100 سال زندہ رہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بچے کو دعا دی کہ قرن بھر زندہ رہو، تو وہ بھی پورے 100 سال زندہ رہا تھا۔ تو قرن 100 سال کو کہا جاتا ہے، قرن سے مراد 100 سال کا وقت اور عرصہ ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ہم اتار دیں تجھ پر کتاباً لکھا ہوا ایک کاغذ میں، فی قرطاسٍ کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، لَقَالَ الَّذِينَ، تو بھی یہ کافر لوگ کہیں گے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ تو یہ آیت کا ایک خاص شان نزول تھا کہ ایک شخص نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اگر آپ آسمان سے ایک کتاب آ جائے اور اس میں میرا نام لکھا ہو، اور اس میں یہ لکھا ہو کہ آپ سچے نبی ہیں، تو اور میں آپ کی تصدیق کروں، تو پھر میں سوچوں گا کہ مسلمان ہو جاؤں یا نہ ہوں، لیکن غالب یہی ہے کہ میں پھر بھی مسلمان نہیں ہوں گا۔ اور وہ شخص تھا عبداللہ بن ابی امیہ۔ اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا تھا، لیکن پھر اتفاق یہ ہوا کہ بعد میں یہ مسلمان ہوا اور اسلام میں غازی بن کر غزوہ طائف میں یہ شہید ہوا۔ تو ضد اور عناد یہاں تک پہنچی ہوئی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری مرضی کے مطابق آپ معجزہ دکھلا بھی دیں، پھر بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور وہ لوگ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اترا آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی فرشتہ۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم اتاریں فرشتہ، کوئی فرشتہ،
تو پھر تو معاملہ اور قصہ ہی ختم ہو جائے گا اور پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اصول ہے کہ جب کوئی قوم کسی نبی سے اپنی مرضی کا معجزہ کا مطالبہ کرے اور وہ معجزہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیں، ان کا مطالبہ پورا کر دیں، اور پھر وہ ایمان نہ لے کر آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، پھر ان کو ڈھیل نہیں دی جاتی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر فرشتہ نازل ہو جاتا تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا، قصہ ہی پورا ہو جاتا کہ یہ لوگ جو اس طرح کے معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے، یہ ایمان لانے کے لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ تو ضد اور عناد کی وجہ سے کر رہے تھے۔ اور اس کا مطالبہ کرنے والا ایک یہی عبداللہ بن ابی امیہ اور نضر بن حارث اور نوفل بن خالد تھے۔ یہ ایک مرتبہ جمع ہو کر حضور کے پاس آئے اور آ کر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کسی فرشتے کو تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا اور ان کو اسی شبہ میں ڈالتے جس میں اب پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جیسے شبہ کر رہے ہیں، تو دو صورتیں تھی۔ فرشتہ اگر آسمان سے نازل ہوتا تو وہ اپنی اصل صورت میں آتا، جو فرشتے کی اصل صورت ہے اس کو دیکھ کر یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو اس کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتے اور ہو سکتا تباہ اور برباد ہلاک ہو جاتے صرف فرشتے کی اصل صورت کو دیکھ کر۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آتا، جیسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسان کی شکل میں آتے تھے، تو پھر یہ اعتراض کر دیتے جو حضور پر کر رہے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہو۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جو انہوں نے مذاق کیا تھا رسولوں پر، جو ہنسا کرتے تھے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس عذاب کا وہ مذاق بناتے تھے اور ہنسی کرتے تھے، اسی عذاب نے آ کر ان کو گھیر لیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، آپ کہہ دو سیرو فی الارض، تم سیر کرو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام احکام کو حضور کے طریقے پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔